معزز محترم حاضرین علماء کرام، آپ نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، جو حضرت علامہ مولانا محمد حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ دے سالانہ ختم پاک عرس پاک اسحال ثواب دی محفل پاک میں شریک ہوئی۔ آپ دی خدمت وچ اس موقع تے چند گزارشات پیش کرانگا کہ تواڈے چو اکثر بچے تھے جڑے بیٹھے نے میٹرک پاس ایف اے بی اے کر کے لگے پھر دے اور شکوہ کر دینے کہ کوئی نوکری ساڑھے کھول، اے دعا کرو سن نوکری مل جائے، دعا کرو سن نوکری مل جائے۔ او میر صاحب دا شعر ہے نا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی کہ ڈگریاں لے کے بچے نوکری دی تلاش خار ہو رہے ہیں، مل نہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی آدمی اس بچے بی اے کیتا ہے، اندے کم از کم 18 سال 16 سال لگے نہیں، ایسا ہی ہے 16 سال دنیا دی تعلیم پڑھیے تو نتیجے دے وقت بھئی سفارش کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں، اگاں سیٹ کوئی نہیں، یا بندے وچ قابلیت کوئی نہیں، کوئی وجہ ہو گئی نا، یعنی یا تے بندہ بی اے کر گیا ہے پر قابلیت کوئی نہیں۔ 16 سال کی دے گئے بندے دے، توجہ ہے کہ کوئی گارڑے آنو ٹیفن بنا دیتے، ماں بھی محنت کیتی، فیساں دیتیاں، سکولے گھلے، اتنے سال بچے دے گئے تھے، آخر تے نتیجہ یہ نکلے ہے ہون قابلیت کوئی نہیں، رشوت دے پیسے کوئی نہیں، تے سفارش کوئی نہیں، تے یہ ساریاں شیئں ہیں تے اگاں سیٹ کوئی نہیں۔ ایک نوکری پٹواری دی نکل آوے تو 50,000 بندہ درخواست دے چھڑ دے، ایک پی این دی نوکری نکل آوے نا، بس آٹے سکول ایچ پی این دی یا جڑا درجہ چارم آڑا گھنٹی کھڑکان آڑا ہے وہ دی سیٹ خالی ہے، تو ایم میں پاس بچے درخواستاں دیتی ہوئے دے انہوں نے بس ہن چپڑا سی رکھو۔ یہ حالت ہے ساڑی، لیکن یہ 16 سال دین پڑھن تے لائے ہوندے تے میں پیسے دا نہیں پتا جدو اس پہلے دن گھروں ٹرنے نا، میرے حضور فرمان دے فرشتے او دے قدمہ دے ایٹھ اپنے پر رکھ دے دے، فرشتے او دے قدمہ دے ایٹھ پر رکھ دے دے کہ اے دین پڑھن جان والے طالب علم، تیرا مقام ہے کہ تیرے قدم فرشتے آن دے پران تے ہو، عزت تے آئے ہوئی، اجے جان لگ گئے تے شروع ہو گئی، پھر جتنا چر پڑھ دھارے آئے، میرے نبی نے فرمایا من خارج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اتنی دیر تک انجے جی میں اللہ دے راہ تے جہاد پہ کر دے جتنی دیر تک پڑھنا لے، او دا سونا، او دا جاگنا، او دا پڑھنا، او دا پڑھانا، ہر چیز عبادت شمار ہو رہا ہے، اور جدو پڑھ گیا ہے تے عالم بڑھ گیا ہے۔ اللہ فرمایا اے عالم تنو او رتبہ دے چھڑیا کہ حضور نے فرمایا عالم دین دے چہرے لتکنا میں عبادت، ان جیڑا انہوں ویندہ رہے اللہ انہوں ثواب دیندہ رہا، اور تیرا پتر بی اے پڑھ کے وڈی نوکری ایم اے کر کے لگ گیا ہے، کوئی ماسٹر ڈاکٹر جو مرضی لگ جائے، لیکن اس مسا آپ جنت جانا ہے وہ بھی تاج عمل چنگے ہوئے تھے، لیکن اگر تیرا پتر عالم بڑھ گیا ہے تو قیامت علیہ دن رب تین اس گل تو دوزخ وچ نہیں گلنا، میں تو پتر نو دین دا عالم بنا چھڑیا۔ دوستو اور عزیزو، پتر تے اللہ ہی دے لے،
بیٹھا تے اللہ ہی دیندہ ہے تو انوی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن اسی جی اللہ دے دین دا نوکر نہ بنایا کہ ساڑھے واسطے دعا کون کرے گا زیادہ بندیاں تسی جتنے بیٹھے ہو اندازہ لا لیا جو زیادہ بندیاں تے جنازہ دی دعا کو نہیں تو اگر تیرا پتر عالم دین ہویا تو کم از کم ختم تے دھیان نال پڑی دا وہ ہاتھ جدو چاہے گا اردو تو صحیح چاہے گا نا تو کی نوکریاں نہیں پھلانا بڑی وڈی نوکری تے بھلا اے دسو جدو بچہ مدرس سے داخل ہویا ہے نا نوکری ہوئی اردو ہی لگ گئی کتھے مدینہ شریف سائیاں دا نام لکھے تے تاں توفیق دیتی نہیں باغاں پڑھ وہ پڑھن لگ پہ وہ تھے دی نوکری لکھی گئی یہ تے نوکری کردہ رہا تے جے چودری اپنے سیرین کو جدے چھڑ دن چھمائی بعد نا تے مدینے آنے بھی اپنے نوکران دی جوڑی خالی نہیں ران دے لونان دے پلے بھی کچھ پہی جانا ہے ایتھے نہ صحیح تے قبرج صحیح قبر تو اشرج صحیح اے خالی نہیں رانا بندے آندے نے مولویاں کول تے مال کوئی نہیں ہوندا بڑا بدبخت ہے وہ جڑا دین مال واسطے پڑے اے نوکری تنخواہ واسطے کرنی نہیں مڑتے نوکری ادھوری ہو گئی اساں تنخواہ واسطے دین نہیں پڑھیا نوکری واسطے دین نہیں پڑھیا رسول اللہ راضی ہو جان دین اس واسطے پڑھیا روٹی تے اللہ پیدا کیتا ہے اس دے نہیں رانی ہے تو مولویاں چنگی دین لیے ویندے دے تسی ران دے ہی ہو دے راتی کیوں بھائی فرق کہیں نہیں ہے تسی آپ پکا کے کھاندے ہو مولویاں پکا پکایا ڈھیندہ کوئی نہیں فرق ہے تسی آپ پکاندے ہو وقت کردے ہو کمیندے ہو پکاندے ہو اگے رکھ دے ہو مڑ کھاندے ہو مولویاں دیہڑی پہنا بندے لگ بولے مولوی اور آنا ہے ختم پڑھن تو وال تیاری کرو تو مولوی چنگا رہا نا نالے رب راضی نالے رب دا حبیب راضی کھانے دی کیڑی کر کھانا تے وہ سادی فرما دے دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری جنہیں رب نو مندے ہی نہیں رب نہیں مندے روٹی تے انہوں نے اللہ دیندہ پہ تو جنہیں انہوں مندے نے وہ دین دی نوکری کرتے نو بھوکے کی میں مر جان گے کوئی بندہ بھوکا مردہ ڈیٹھا ہے بس سڑک تے ٹوڑے جاندے آتے ایک بندہ بھوکا مر گیا ان روٹی نہیں لگی یہ نہیں ہو سکتا جنہاں رب پیدا کرے انہاں روٹی بھی دیندہ ہے فرق نوکری دا ہے کوئی انگریزی نوکری تے خوش ہوندہ ہے کوئی مدینہ شریف آنے دی نوکری تے خوش ہوندہ ہے سو بیلی اور علیزو اے جس دے اسی ختم تے بیٹھے ہیں اے انہاں دے فضائل پہ میں بیان کرنا چودری کو مر جائے تے انہیں فضائل میں کدھو ڈھونڈ کے لیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ کو وڈیرہ افسر بندہ یا وڈیرہ کو بندہ مر جائے تو میں ان دے فضائل ان کی میں حدیث تے قرآن چو ڈھونڈاؤں دے لکھے کوئی عالم دین دی فضیلت اللہ قرآن چو لکھی ہے مصطفیٰ نے اپنی حدیث چو بھی بیان فرمائی تو اپنے بچیانوں عالم دین بناؤ اپنے بچیانوں حضور دا نوکر بناؤ تے جے سارے نو بنے دے تے اللہ دو دیتے ہیں تے دو ہی چویک نوکر حضور دا بناؤ تے جے اللہ چار دیتے ہیں چلو چون چویک چا بناؤ ریت کر لینا لیکن وہ بھی کوئی ٹبر ہے جی دے وچ بندہ پڑھیا لکھیا دین سمجھنا رہی کوئی سارے بدھو نے وہ کیسا کارے جتھے کوئی دین پڑھنا والا بندہ نہیں جتھے کوئی دین سمجھنا والا بندہ نہیں جتھے کسی دین دی سمجھ ہی نہیں وہ بندے سے آنے پہ بٹ جٹ بے کے آندے ہوں اشور بتیرے ہے بچو ایک نو وکیل بناؤ میں کہ جٹا کیوں وہ سا کہ جی آگا گال بات کردہ رہا میں کہ بڑی چنگی گال لے ایک ایتھے گال بات کرنا والا بنایا ہی تے ایک اگاں گال بات کرنا والا بنا اپنے بچیاں چو ایک عالم دین بنا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے تیری گال کرے بلکہ ان گال حدیث باقی چاہتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس وقت سارے لوگ نمازی حاجی کاری فساد جنت ٹر جان تو اللہ فرمان کے عالم دین تو جنت نہ جا رک جا یا اللہ سارے چلے گئے میں کیوں رکا تو اللہ فرمان کے تو انہوں نے بھی نال لے جا جے دنیا تے تیرے نال تعاون کر دے رہے تو اللہ کیوں جانا ہے وہ عالم دین پھر انہوں نال لوے گا یا میرے نال
پھر وہ اپنے باپ نو، بلکہ رسول اللہ نے حدیث سے پاک اس نو واضح نص نال ارشاد فرمایا کہ جڑا عالم دین دا باپ ہوئے گا یا ماں ہوئے گی، البس یوم القیامت تاجا، اللہ وہ دے سر تے تاج رکھے گا. اور کی حضور نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ او دی تاج دا نور سورج دے نور تو بھی سونا ہوئے گا. سورج دے نور نہ روحی او دے تاج دا نور سونا ہوئے گا. تو لوگ حشر میں پوچھن گے بھئی یہ بندہ کون ہے جیدہ حشر لے دے ایدہ پروٹوکول وہ دے سر تے تاج رکھی گیا؟ کوئی نبی نے، صدیق نے، شہید نے؟ آکھیا جائے گا نہیں، یہ عالم دین دے ماں باپ نے. عزیزوں اور ساتھیوں، اے ہی او چیزیں جنہوں یاد رکھنا چاہیے. اللہ، امام اسمعی بہت بڑے امام گزرے، اسمعی انہوں دا نام ہے اسمعی. او بچپن میں سن تے انہوں دے والد نو کوئی سفر درپیش ہویا، انہوں پیسے اپنے جڑی جمع پونجی آئی نا وہ بیوین جمع کرائی. انہوں نے کہا بھئی ایندہ نا خیال رکھی، میں نو کوئی مہم سفر درپیش ہے، میں نو دے کو عرصہ لگ جانا ہے. وہ دے گئے، عرصہ زیادہ لگ گیا. وہ پچھو جیلی انہوں دی ماں سی، انہیں حضرت اسمعی نو مدرسہ وی داخل کرا لیا. وہ پھر پڑھائی تے خرچ ہوندہ رہا، وہ خرچ کر دی رہے مائی صاحبہ، وہ پڑھ دے رہے. انہوں دی تعلیم بھی موک گئی، پیسے بھی موک گئی. اتو مڑو انہوں دے خامد آ گئے، انہوں دے والد صاحب. انہوں نے پہلا سوال کیتا بھئی وہ میرے پیسے کتھے نہیں جڑے تین میں دے گیا؟ مائی صاحب سیانی آئے، انہوں نے کہا بھئی تسی وضو کرو، کھانا کھاؤ، مسجد اچھ نماز زور ہو گئی، یہ پڑھ کے آؤ تو اندس نہیں. وہ گئے مسجد اچھ، اگے انہوں نے بیٹے ممبر تے بے کے حدیث بیان فرما رہے ہیں. وہ پھر انہوں نے جو حدیث شریف بیان کیتی، واز کیتا، درس دیتا، وہ سن دے رہے. وہ بھی بے کے بھئی بڑا خوبصورت جوان ہے تو بڑا عالم ہے جڑا واز کر رہے. گھر گئے تو پیسیاں تو پینان دینا بھئی آج میں مسجد اچھ ایک عالم دا خطاب سنے، وہ حدیث شریف دا درس دے رہے سا. بڑا دل خوش ہویا ہے، کاش میرا پتر بھی انہاں پڑھیا ہوندہ تو میرا پتر کی دے. اس ویلے انہاں مایوراں فرمایا کہ جیڑا بچہ ممبر تے بے کے واز پیا کردا وہ تو اڈائی بیٹا ہے تو ان پڑھان تے میں پیسے خرچ کر دیتا. اس لئے بیوی تے راضی ہو کے کیا کہ میں ہندہ تے شاید تیری جگہ تے میں اتنے اچھے طریقے نہ خرچ نہ کردہ جتنے اچھے طریقے نہ تو خرچ. تو کسے بھی ماں باپ واسطے یہ بڑی وڈی گل ہوندی ہے کہ وہ پتر تھانے دار لگ جائے. آج کل دے زمانے میں شور ساڑھا تھانے دار لگ گیا، بڑی وڈی گل ہے جی ماشاءاللہ. میں کسی واسطے بڑی وڈی گل ہوندی ہے کہ ساڑھا منڈا باہر ٹر گیا یورپ ہے، لیکن میں آنا ہوئے اس باپ واسطے کتنی وڈی گل ہے جیدہ پتر مسلح تے کھلو کے قرآن سنا رہے ہیں تو ساری دنیا پیچھے کھلو کے آندھی ہے پیچھے اس امام دے. بگال اللہ نہ کرنی ہے پر تیرے پیچھے آنگا گار تو کرتے سی تیرے مگر کھلوتے ہیں. روٹو کو لے گے نا بھئی اللہ نہ گل کرنی ہے تو یہ کرے ایسا پیچھے کھلوتے ہیں جیدہ پتر مسلح تے کھلو کے قرآن پڑھ دے. میں اس باپ دی شان تو قربان ہو کتنا کرما سو عزیزوں اور ساتھیوں. اولاد تا دیندہ ہے رب، بندیاں دے واسطے کوئی نہیں. اللہ خود قرآن فرمائے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں پتر دیندہ جو ہے، رب فرماندہ ہے پتر دیاں میں دینا تو انہوں رب پتر دیندہ ہے. اگوں اس سے دا دیتا ہویا موڑ پیشاں چا دینا ہے یا اللہ تو سان دیتا آساں پاڑ پوش کے تیری راہ دے چھڑے. اے دین پڑے
وہ پھر بچہ جدو دین پڑھتا ہے نا تو بھائی تھن کی میں سمجھاواں تبیز لین جاندے ہو پیراں کولوں بگار رکھیا برکت ہوے گی میں نہیں آندا نہیں ہوندی ہوے گی ٹھیک ہے لیکن عالمی دین دا رتبہ ہے کہ وہ جڑے قبرستان وچوں لگ جائے اللہ اس قبرستان تو سارے مردیاں تو عذاب ہٹا چھڑدا ہے کہ دین دا عالم آیا ایڈا وڈا رتبہ ہے جنہ دین پڑھیا ہے لہذا بھائی اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ حافظ قرآن میں بڑا حیران ہونا کم دے بال بندیاں ضائع کر چھڑے ان کی پڑھایا جی انجینئر بنایا ان کی پڑھایا جی ایم اے کی تھی ہوں کرتا کی آخر جی ویلا ہوندا ہے ہاں پاجی وہ قرآن پڑھیا ہوندا رسول اللہ دی حدیث پڑھیا ہوندا مڑ ویلا ہوندا تو میں پڑھ دیوں با پڑھ کے حدیث تے قرآن اجے ویلا ہے ایک بندہ بخاؤ میں جڑا قرآن تے حدیث پڑھ کے اس 18 سال دین قرآن تے حدیث پڑھیا تے ویلا لگا پڑھدا کہ ایک تو انگلی رکھو پورا عزیل حافظ آباد ڈھونڈ کے میں نے ایک بندہ ڈھونڈ دیو جڑا قرآن تے حدیث پڑھیا ہے تے ویلا ہے قرآن تے حدیث پڑھیا ہے تے کپڑے کوئی نہیں قرآن تے حدیث پڑھیا ہے گھر کوئی نہیں قرآن تے حدیث پڑھیا ہے عزت کوئی نہیں یہی چاہیے محلہ انساڑنا چاہیے تے با عزت ہوئے روٹی ہوئے علم ہوئے نور ہوئے حضور سرکار دی محبت ہوئے سرکار دی رضا حاصل ہوئے ران نو گھر ہوئے اور کی لینا سب تو وڈی دولت ہے کہ سرکار پسند کر لیا دین سمجھن سمجھان واسطے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ایمان والو اللہ جس نو خیر دین دا ارادہ کرے اون دی جوڑی جو دین پا چھڑدا ہے ہاں تواڈے بوئے تے منگتے ہوندے نا تے تسی خیر پیندے ہو کی پیندے ہو آٹا دانے پیسہ کوئی دی جوڑی جی خیر پایا جی تو حضور فرما دے نا من یرید اللہ بہ خیرا اللہ جی دی جوڑی خیر پینا ہوئے اللہ دی جوڑی دین دا علم پایا عزیزان من تو بندہ بڑا خوش نصیب ہے جنہوں دین سمجھن تے دین پڑھن دی سعادت نصیب اگر آپ سمجھنا چاہو تو کوئی ذہن نو بیدار کر کے بندہ سمجھے تو میں عرض کرنا رسول اللہ نے اللہ ہر شے دتی ہے کائنات حضور کو آئی نا لیکن مڑ بھی جدو دعا وچ منگنا تے کی منگ دیا ہے رب زدنی علما یا اللہ میں علم اور دے حضور فرمایا ملہومان لا یشبعان دو بھوکے کدی نہیں رجے ایک جنہوں دنیا دی بھوک پہ جائے تے ایک جڑا علم دا پیاسا ہو جائے علم دا پیاسا پڑھتے ہی رہندا ہے او دا کبھی پیاس مکی نہیں ہو اور پڑھن تے او دا دل کردا ہے گا اور پڑھن تے دنیا دی بھی جنوں چس پے جائے وہ ایک قلعہ لے تو آندا ہے دوجا لے ایک پلاٹ لے تو آندا ہے دوجا لے ایک فیکٹری لا لے تو آندا ہے دوجی بھی لا وہ فیکٹریاں لیندے مر جاندا ہے جنوں دین دی پیاس لگ جائے پڑھدا بہت ہوندا ہے فیصلہ تسی کریا ہے کیڑا چنگا رہیا حضرات محترم روٹی رب دیندا ہی رہندا ہے روٹی رب دیندا ہی ہے بھائی جنہاں نو پیدا کیتا ہے رب نے انہاں نو روٹی تے دینی لیکن چنگا ہو رہا جن نے دین پڑھیا لہذا اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اپنے بچیاں نو دین دی سمجھ دین واسطے انہاں نو حضور دے دین دا نوکر بناؤ مدارس وچ داخل دین پڑھنا صرف یتیمہ غریبہ مسکینہ تے نہ چھڑ دیو کہ نادار تے مفلس تے عام بندے جا کے دین پڑھنا سی وڑے رہے آسان دین پڑھنے دی لوڑ نہیں بھلے مانس حشر علیہ دیں بڑا وہ سونے جی دے کل دین ہویا وہ تھے قلعہ دا حساب ہونا میں کندے کل قلعے باڑے آئے وہ تھے لکھیا جانا ہے نیکیاں تے تقوی تے دین دا علم کندے کل باڑے آئے میں التماس کرنا تواڈے سامنے ایک عالم دین دے اسی ختم شریف وچ بیٹھے ہاں کہ اپنے بچیاں نو عالم بنان دا ذہن بڑھاؤ صرف حافظ نہیں وہ دی کوئی ضرورت نہیں نا میں ڈیمانڈ نہیں کردا بنیرے حافظ بناؤ وہ حفظ کردے رہندے کر کے پیچھے او میں بودا چھانڈ کے دوجیاں تو بھی دو پیر اگاں ہو گئے
تجربہ پہ دسدا نا، تجربہ دس رہے جیڑے بچے حفظ کرتے ہیں نا صرف تو حفظ کر کے پیچھا ہٹاؤں دے وہ دوجیاں کالج والے نالوں بھی دو پیر ٹک ٹاک کے چھگاں جاندے ہیں کیونکہ وہ تے واڑے سمجھ دینا سی ڈکے رہے ہیں ہن شکر ہے کھلے ہیں انہوں دین دی کوئی سمجھ نہیں ہوتی بالکل انہوں وضو دے پورے مسائل بھی نہیں ہوندے تو قرآن نو رٹا لایا تے گھر آ گئے سواد تائیں قرآن سمجھے قرآن پڑھے اور پھر قرآن سمجھے قرآن دا عالم بنے اور پھر بعمل بنے پھر مزہ ہے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی عزیزوں اور ساتھیوں میں اپنے سارے سنگیاں نہ کھایا ہو سکتا ہے کوئی پیر تو آنان دے ہون سن ماج دے ہو سکتا ہے کوئی پیر آن دے ہون سن گاں دے ہو سن بکری دے ہو میں کچھ نہیں لیندہ میں تو آنان اپنے پتر حضور دے دین واسطے دے ہو انہیں ویچ کو اٹھا نفع ہے اور بھلے ہو قبر ٹھنڈی ہو جائے گی جدو فرشتیاں نہ کھاں گے بھائی ایک پتر آ دو آئے ہو نہ چوئے تو دے آئے اللہ دے راہ دے پڑھ دھا پہ ساتھیو رضیو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی دا پتر ممبر تے بہ جائے کسی دا پتر مسلح تے کھڑا ہو جائے بہت بڑی سعادت ہے اپنے بچیاں حضور دے دین دا عالم نوکر بناؤ حضور دے دین دا خادم بناؤ تو آنا اللہ دین دے دنیا میں کامیابیاں تے سکھ دے گا ایسی چھوڑان باہر نہیں گل دے کل نہیں آنا تو کسی ابے تمہیں پوچھو بھائی چھوڑ نو باہر کیوں گلی تو آندہ جی آٹھو کمال ایسی چاہتی گل ول بن جائے تو چنگا ہے دو جو نہیں تھے ایک نو باہر گلی ایتھے والی گل ول بن جائے تو ایک نو درس وچ گل لگا قبر وچ گل ول بن جائے اوتھے نہیں رانا قبر وچ کوئی نہیں رانا جی بڑے ساڈے جو براندے نہ ساوی تے رانا ہے نا تو چنگے نہ رہ جائیے وہ اتھے علی گل بھی ول بنا لئیے با اتھے تو واہ بسترہ لب جاندہ ہے تو وہ کھان پین بھی اتھے کئی گل ول بن جائے وہ دے آستے ضروری ہے پچھو ایک پتر نو دین دا نوکر بنا چھڑ آپ تو تے بنیتا نہیں چلو پتر بن جائے ساتھیو ایو گلو بابا بلے شاہ فرماندے نے جدو بھی کوئی مردہ ہے نا ایسی جنازے تے جاننے آتے ساڑھے اندروں پیچھا نکل دیا اندر آڑا بول گیا اندر بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ایک اور مریا ہے اسی کیڑا مرنا ہے پائی مرنا اسی بھی ہے اسا سارے مرنا قبر وچ جانا ہے اور جدو قبر وچ جانا ہے تو پاجی قبر وچ جا کے ساڑھے گرو گل پوچھنی ہے جس گل دا جواب صحیح دے نہیں تھے اپنے پترانو دین دا خادم بنا دے دین دا نوکر بنا ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ اپنے بچیاں حضور دے دین واسطے وقف کرانگے انشاءاللہ کہے چھڑو اکو جی میں دل لے اونج کر دے رہا ہے پیچھے انشاءاللہ کہنے دا فائدہ بھی ان کو مر گئے تو مڑ پیچھے یاد آیا تو مڑ تو نہیں نہ فائدہ وہ آدھن بھائی کوئی بندہ گھروں نکلے آتے کوئی مولوی صاحب نماز پڑھ کے نکلے جانتے انہوں نے آکھا وہ کدے جاؤں گے اسے کیا گوڑا لین جاؤں گے انہوں نے آکھا آکھے انشاءاللہ اسے کیا پیسے میرے اپنے نے تھے بچ یہ آکھن دی کی لوڑ تو اسی مولوی ہر گال بچ کوئی نہ کوئی گال لے ہوں دے مولوی صاحب انہوں نے سمجھا بچ جاٹ کوڑا ہے وہ گال آنگے شامی ملیا موڑوں سے لے آئے ہیں اسے کہا جی تو اڈے کڑو گیا ہیں انشاءاللہ کوڑا پسند کر لے انشاءاللہ مڑ جی میں جس لئے پیسے دین لگا میری جیب کٹی گئی ہون مڑ لینا ہے انشاءاللہ انہوں نے فرمایا ہون آکھن دا بلیا کی فائدہ جس لئے آکھنے دا ٹائم اس لئے آن دے اس لئے آکھے لوڑ کوئی نہیں میرے اپنے پیسے نے ہون نے انشاءاللہ ہون دا آکھیا نہیں فائدہ اس لئے آکھنا ہے ایویں جدو اسا قبر جانا ہے وہ تو اسا آکھنا ہے بھئی یار ایک چھوڑ نو دین دا نوکر بنا چھڑی دا تے چنگیاں رانا لیکن وہ تھے ہون آکھنا فائدہ اے عزیزان من اللہ والے درویش فرمانے نے چنگے عمل ہے کمال ہے بندیا کر کچھ یاد الہی خبر نہیں اس
پتہ ہے شام پئی بن شام باجے شام آئی نہ تے شام ہوئی ہے. یہ بزرگ لکھ دے نے کہ جدو بندہ مردا ہے نا وہ باویں ادھی رات مرے تے باویں دوپہر ویلے اون لگدا ہے کہ بھئی شام ہون والی. یعنی دیگر دا اثر دا سورج غروب ہون دا وقت مردے دے سامنے ہوندا ہے جدوں دی جان پرواز کر دیے اس ویلے. انہوں میاں صاحب فرما رہے ہیں شام پئی بن شام محمد اجے شام ہوئی نہیں پر تیری شام ہو گئی. اے عزیزان اپنی زندگی نو اپنے رب دی بارگاہ وچ انج پیش کرو کہ اللہ راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جان. میرے دوست اے نہ ہوئے جب قبر دے اندر جائیے اسی پچھتائیے. میرے بچوں میرے ویرو اپنی آخرت کی فکر کریا کرو اپنی قبر کی تیاری کریا کرو. عزیزان من میرے پاک حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا اللہ جنہوں خیر دینا چاہے یفقہہ فی الدین اللہ انہوں دین بھی سمجھ دے چھڑ دائے. واللہ موتی وانما انا قاسم. اچھا ایک جملہ میں تھے بول کے نا پھر حدیث پاک مکمل کر کے دعا کر دیا گا. بات بندے آن دن با چھوڑان پڑھا نہیں سکتے تھے آپ پڑھیا نہیں ہون ساڑھے آستے کی گل لے انہاں دس دیا علماء دیاں تقاریر سنیا کرو. صحیح علماء اہل سنت دیاں وائزین دیاں نہیں گل پیا کردہ میرے جیسے وائزین جڑے باز کر دینے انہاں دی نہیں گل جڑے صحیح عالم نے انہاں دی تقریر سنیا کرو. اور اردو وچ پنجابی وچ جڑیاں او رسول اللہ دیاں گلاں دسنا انہاں نے یاد کر دے رہے. حضور نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا کان فقیہا فکنت لہو یوم القیامت شافیا و شہیدہ. جس 40 گلاں یاد کر لیا 40 گلاں یاد کر لیا ان قیامت والے دن اللہ علماء وچ اٹھائے گا. سو اس نو سدے نے علمی زبان وچ افواہ الرجال یعنی علماء دی گفتگو سن کے تے یاد کر کے اس نو ذہن وچ بہا لینا اس نو افواہ الرجال سدن. اور افواہ الرجال نال وی علم حاصل ہوندا ہے اور بندہ عالم ہو جاندا ہے. بندہ سندیاں علماء دے زمرے وچ داخل ہو جاندا ہے اور اللہ اس نو قیامت والے دن علماء وچ اٹھان گے. کوئی پڑھنے جوگا کوئی نہ پر علماء کو سن کے کوئی گلاں بتیریاں یاد کر لیاں 40 یاد ہونیاں چاہیے. 40 جڑا یاد کر گیا نا جدے سینے وچ رسول اللہ دیاں 40 احادیث دا ترجمہ ہویا وہ بندہ بار ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ گئی حضرات محترم کے نہ آئی. لہذا علماء دے بیانات راتی کاننے چلا کے سنیا کرو جس لئے ویلے ہو وہ اس لئے بھی مڑ تو سی فلم ٹی وی تے لا رہی دے اس لئے علماء دے بیانات سنیا کرو تاکہ کوئی گل ذہن وچ بہ جائے. جدو فارغ ہو وہ تو علماء دیاں تقاریر سنیا کرو. فرقہ وارانہ تقاریر کرنے والے بندیاں دی تقریر نہیں سننی چاہیے جڑا فرقہ واریت کرے. اور سنیاں تو علاوہ سنیاں کسی اور دی سننی بھی نہیں چاہیے. سنی دی تقریر سنے. اہل سنت نو اہل سنت کی تقریر سننی چاہیے فقط بس. جڑا صحیح عالم اہل سنت دا بیان کرے وہ دا بیان سن کے اس نو یاد کرو تاکہ نہ عقیدہ خراب ہوئے تو نہ آخرت خراب ہوگا. میرے نبی سرکار نے فرمایا واللہ موتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ. حضور فرما دینا اے ایمان والو اللہ میں نو عطا کر دے اگے کائنات وچ میں تقسیم کرنا. آپ نو سمجھ آنی چاہیے میں کیوں کر رہا ہوں. حضور فرما دینا واللہ موتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ. اللہ میں نو دین دے میں کائنات وچ تقسیم کرنا. حضور وڈ دینے حضور تقسیم کر دینے تاہی
سی جوڑی پھیلا کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ میں جا کے کرنے کرم کی اللہ میں دیندہ ہے تو میں ونڈنا تو 1.25 لاکھ بندہ حضور کو آیا ہے مرید ہویا ہے 1.25 لاکھ مرید ہویا ہے حضور دا تو بیلی آدھے نے میں چترائے پاس ہوئے نے دوجہ سارے فیل ہو میں کیا 1.25 لاکھ مرید ساڑھے ہوتے انہیں چویترائے تو ایسی بھی بارے پاس کرا لینے تو رسول اللہ نے باجی کی گل پہ کر دے نہیں سمجھ آئی گل اخیترائے صحابی پاس ہوئے نے دوجہ حضور تو بعد سارے پرچے تو فیل ہو گئے میں کہا چیک کہیں کیتے مورخ نے میں کہا ری چیکنگ کراؤ مورخ جھوٹا ہے اکھے کیوں میں کہا اللہ فرمانے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی پرچے بھی میں لینے تے چیک بھی میں کیتے یا اللہ اور نبی دے یار کتنے فیل ہوئے فرمایا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنہیں ایک باری یار دا چہرہ تک لیا ایسا فیل ہوئے نہیں دیتا پہلے نمراج بات کر پھڑیا کوئی سمجھ آئی کوئی نہ اسی صحابہ نے ہمیں تو نہیں مان لیا صحابہ نے واللہ منیا ہی تھائیں رسول اللہ سرکار دے پاس کیتے نہیں اسی صحابہ نے مرخ دے آکھے نہیں نہ منیا اسی صحابہ نو قرآن دے کہنے پہ منیا مورخ تے غلطی کر سکتا ہے مورخ معصوم ہے اکھے نہیں بندہ ہے تو میں کہتے اللہ ہے تو اٹھے ساڑھے چاہیے نہیں فرق ہے تو سی بندیاں دے آنکھیں لگی ہو سی رب سونے دے آنکھیں لگی ہیں کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے گا اکھے تاریخ مڑ جھوٹی ہے میں کہے تاریخ جھوٹی ہے جڑی قرآن دے مقابلے چاہے قرآن جس چیز نو منوائے تاریخ سچی تا ہے یہ قرآن نال رلے تھے میرے بچیاں نو گل سمجھ آئی ایتھے گل رکھیا کرو اسی صحابہ نے کوئی تاریخی چو پڑھ کے منے بڑا بے وقوف بندہ ہے منیا قرآن تو ہے تے چھڑدا تاریخ میں چو بیک کے پہ میری گل دی سمجھ نہیں آئی جدو منیا صحابہ نے قرآن ہی چوئے چھڑدا تاریخ پڑھ کے کیوں ہے منیا جو قرآن تو ہی یہ قرآن منان نہیں تے منی رکھ یہ قرآن چھڑا نہیں تے پھر چھڑ عزیز من اسی صحابہ نے قرآن پڑھ کے منیا ہیں کیوں صحابہ قرآن دے دور دے لوگ ہیں تاریخ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے یا پرا ہٹاو اسی تاریخ نو مندے ہی نہیں لو فتوہ کی لیں دے ہو بھیا بندہ تاریخ نو نہیں مندہ لے دے کی فتوہ ہوں آخر کوئی نہیں ہوں میں کہا جڑا قرآن نو نہ من توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ
نہ رسول اللہ دی آل نو تاریخ پڑھ کے منیا ہے، نہ رسول اللہ دے صحابہ تاریخ پڑھ کے منیا ہے. اسی علی نے بھی قرآن پڑھ کے منیا ہے، اسی ابو بکر نے بھی قرآن پڑھ کے منیا ہے. اور کان کھولو ہے، وہ بندہ بھی کنا دا کچا ہوں جڑا ہر پاسو گل سن کے اس دے لکھ لو ہے کہ نہیں. نبی پاک سرکار دے صحابہ نال وفا نہ چھڑیا جے، دنیا ایدوں ایدے ہو جائے سا حضور دے صحابہ نال. اور اے سانو مولا علی نہ آکھیا ہوندا تے کوئی نہ کھلونا. مولا علی فرمایا نبی دیاں یاراں دے نال رہیا جے علی دے نوکر ہی ہو. سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ یہ ہمیں گل وچ ضمنن آ گئی تو دس چھڈی تانوں. سنو حضور ونڈدے نے، حضور ونڈدے نے. او باجی جاگدے ہو، حضور ونڈدے نے. کیویں ونڈدے نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا. یا رسول اللہ میں آپ دی احادیث مبارکہ سننا فانساہ، سونیا میں بھول جانا، مینوں یاد گلاں نہیں رہندیاں، حافظہ کمزور ہے. میرے حضور نے فرمایا ابسط رداک، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضور کے سامنے چادر بچھائیے، حضور نے ہوائی چ دو مٹھاں بھر کے میری چادر چھپائیاں نے. زمیندار دا بول کنک دا بیٹھا ہوئے تے اتھے آ نہیں جاندے منگن والے. زمیندار کی آندا چادر بچھا تو آنج کر کے بوک بھر دے. جنہیں جوگے ہوندے جنہ بوک ہوندا نے انہاں بھر کے وہ بھی دے چھڑ دین اپنے بول وچ. اے حضور کو علم دا بول ہے تے ابو ہریرہ منگن آئے نے میرے کو علم تھوڑا ہے یاد نہیں رہندا. سائیاں آج بوک دو بھرے این چادر اچ پائے. فرمایا جا ابو ہریرہ چال ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں چادر لپیٹ کے سینے نہ لائی ہے، واللہ ما نسیت بعد شیئا ابدا. من واللہ دی قسم میں اس تو بعد جڑی گل بھی حضور دی سنی مینوں یاد رہ گئی ہے بھولے نہیں. اللہ اکبر میں قربان ہو جاؤں. جدیاں دو مٹھیاں نے ابو ہریرہ نو محدث بنایا ہے، جدے قدماں دے جوڑیاں نے عبداللہ بن مسعود نو مفسر قرآن بنایا ہے. او دی نظر کرم ہوئی ہے، صحابہ پاس ہوئے نے. عزیزہ نے من میرے بچوں فقیر دی گل یاد رکھیا جے. ایتھے تے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا دو مٹھیاں تے فرماندے نے جس کی تو بود ہے کوثر و سرسبی. بارش دی گل نہیں، دو بوند. جی امام بصیری فرمایا نا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی. سونیا تو اڈا جو سمندر پیا وگدا ہے، دریا نہیں. غرفا من البحر، باہر سدن سمندر نو. سونیا تو اڈا جو سمندر ہے، غرفا من البحر تے باہر چوجے ایک آگ چلی میں بھر لواں او رشفا من الدیمی. تے یا سونیا رحمت دی وسدی بارش چو دو چھٹے دے میرے تے پہ جان. سونیا ساڈا تے انہاں جی کام بن جانا. غرفا من البحر او رشفا من الدیمی. سونیا وسدی رحمت دی بارش چو دو چھٹے تے یا سمندر رحمت چو ایک چلو. ایڈا تھوڑا نہیں منگیا. مت آکھو با منگو جو ہے تو مڑ چلو کیوں منگیا نے؟ وہ چلو بھی سرکار دا ہے نا. ہاں جی میرے آلہ نے فرمایا جس کی تو بود ہے کوثر و سرسبی ہے، وہ رحمت کا دریا بے سب
اے عزیزان من میرے حضور دیا دو بوندا کوثر و سلسبیل نے تانتی اللہ فرمانے کون دے سب سے علی لانے وقار کے میرے حضور نے جنہوں دو بوند عطا کر دے او دیا نسل کو بھی نہیں مکدا کیونکہ سرکار نے نظر اٹھائی ہے حضرات محترم جی نہ حضور دیتا ہے نہ دیتا ہے مڑ بس بس بھی کر دے رہا تے مکتا ہی نہیں سائیاں دی عطا ہے سائیاں دی کرم نوازی ہے سو دوستو عزیزو اپنے بچیاں نو حضور دے دین دا خادم بڑھاؤ سائیاں ایک نظر اٹھا کے کر دیتی تو بیڑا پار ہو جانا دیکھے تو ویکھو آجڑیاں تسی بکرے تے گاواں ہر سال اللہ دے راہ دے دے ہو چنگا کر دے ہو نہیں سجنا پتر دے کے تاں سواد آوے بڑے بندے ویکھے نے مال دے چھڑ دے یہ نکی قربانی ہے مال دینا قربانی کر دینا ہر سال مال دی نکی قربانی مال دینا ہوں تے مولا حسین بھی دے چھڑ دے یہ مال دیتے ہیں دین دا کم بندہ ہوں تے علی اکبر قربان کرن دی کی لوڑائی مال دیتے ہیں کم بندہ آتے غازی عباس قربان کرن دی کی لوڑائی بھائی مال نہیں دین نو پتر دے دین نو اپنے جگر دے ٹکڑے دے اپنیاں دیاں دین واسطے پیش کرو بیٹے دین واسطے پیش کرو دیاں بھی دین پڑھاؤ تے بچیاں بھی دین پڑھاؤ دین نو صرف مال نہیں چاہیے دا دین کوئی بھوکا ہے دین ساڈا محتاج نہیں اسی دین دے محتاج ہیں پتر دین واسطے پیش کرتے اپنی آخرت سنوار اج اس عالم دین دے اسی ختم شریف وچ بیٹھے ہیں میرا وجدان ہے ان ساڑیاں دعاواں دی حاجت ہی نہیں جنہیں اتنی دیر اذاناں پڑھیاں مسلے تے کھلو کے نمازاں پڑھائیاں پائیاں انہاں نے حاجت نہیں سان حاجت ہے انہاں دی دعا سارے بھائی ایک مرتبہ لمحہ شریف 3 مرتبہ کلشی پڑھو پھر دعا پڑھو سین اللہ اکبر سبحان اللہ پہلا کلمہ سورہ مزمل جاہیو یا قیوم آیات الکرسی اور سورہ مبارکہ قرآن پاک اور آدھو وظائف جو پڑھے گا سب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما نبی علیہ السلام دے حضور پیش کرنے قبول فرما حضور دے صحابہ حضور دے اہل بیت نواسہ رسول شہداء کربلا شہداء بدر و حنین ازواج مطہرات امہات المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ دین سب نو ایصال کرنے قبول فرما جتنے بھائی آئے نے انہاں ہاتھ اٹھائے نے الہی سب دی حاضری قبول فرما ہر بیمار نو صحت دے ہر بھوکھن رزق دے جو کلام مجید پڑھ کے میرے ملک کی تھی اس دا صالح ثواب برکت و رحمت علامہ محمد حسین صاحب مرحوم دی روح کرنے قبول فرما انہاں دی قبر روشن کر اور انہاں جنت الفردوس نصیب فرما نبی علیہ السلام دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب فرما انہاں دے بیٹے نو انہاں دی جگہ تے قائم مقام بنا اور حضور دے دین دا خادم بنا یا مولا سانو سارے نو اپنی اولاد نو رسول اللہ دے دین دا تابعدار اور دین دا سمجھدار بنان دی توفیق عطا فرما دے اس بستی تے اس پنڈ تے اپنی رحمت نازل فرما جنہ دوستاں نے علامہ صاحب دے ختم شریف واسطے معاونت کی تھی الہی سب نو خیر و برکت عطا فرما